فیملی روبو جیمس میں خوش آمدید. میرا نام فاطمہ علی ہے اور پچھلے ہفتے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی پر مجھے ڈیلیٹ کرنی پڑ گئی کیونکہ پتہ نہیں وہ لمبی تھی یا کیا تھا، تو میں چھوٹی سی بنانا چاہتی ہوں. اچھا، آج جو ہے میں وہ ایکسپیرئنس تھا ایک آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بات تھی. اینی ویز تو یہ بات وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اس فیلڈ کے ہیں، سافٹ ویئر انجینئرنگ کے ہیں، جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اینڈ سو آن. صحیح ہے. تو میں روبو جیمس کی اوبیسلی CEO ہوں، جو کہ آن لائن اینڈ آن سائٹ انسٹیٹیوٹ ہے ٹو ٹیچ یو اسکلس، کوڈنگ اسکلس، روبوٹک اسکلس، AI ایکسیٹرا. آل ایجز ابو 5 اسٹارٹس فرام 5 رائٹ. تو کسی بھی ایج گروپ کے ہوں، آپ کالج میں بھی ہو، یونیورسٹی میں بھی ہو، اڈلٹ بھی ہو، اٹ ریئلی ڈزنٹ میٹر. آپ کو میں 1 گھنٹے کی کلاس دیتی ہوں اینڈ اس طرح سے سیکھتے ہیں. تو میرے پاس اب جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا، لائک اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اب ویکینڈس پہ ہوتے ہیں کیونکہ ویک ڈیز میں دوسری جگہ پہ کام کر رہی ہوتی ہوں، آن لائن ریموٹ جاب. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ میں اوبویسلی ایک پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا ہوا ہے، کافی ویڈیوز میں اس میں بھی بتا دیتی ہوں. آئی ایم اے ٹیک پروگرام مینیجر. ٹھیک ہے. پروگرام مینیجر یا پروجیکٹ مینیجر جو بھی کہنا ہے، جس میں مائی ڈیوٹیز از ٹو مینیج پیپل، پروگرامرس. ٹھیک ہے. ڈیولپرس، میری ٹیم میں جتنے ڈیولپرز ہیں، اینڈ دا پروجیکٹس. تو کوئی 1-2 پروجیکٹس نہیں ہیں، کافی سارے پروجیکٹس ہیں اینڈ کافی سارے ڈیولپرس. سو آئی مینیج دیم رائٹ. آئی گائڈ دیم فرام اینڈ ٹو اینڈ، لائک پروجیکٹ لینے سے پروجیکٹ کی اینڈ تک پراپر ڈیولپر سے کام کرانا، اس کلائنٹ کی ایکسپیکٹیشن سے میٹ کرنا، ساری چیزیں جو ہوتی ہیں پروگرام مینیجر کی. آپ ڈیوٹیز آن لائن اور بھی ویڈیوز میں سمجھ سکتے ہیں. تو میں نے جو چیز بہت نوٹ کی ہے، لائک میرا ہائرنگ کا کام تو نہیں ہے، مگر جب میرے پاس ڈیولپرز بھیجے جاتے ہیں کہ ان سے یہ پروجیکٹ کروا لیں، آپ اس کے لیے ہائر کیا گیا اور آپ اس کو سمجھا دیں اور کرانا شروع کر دیں، اسٹف لائک دیٹ. میرا کام اس وقت آپ لوگوں کو سکھانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ڈیولپرس آپ سے بات ہو رہی ہے، جو لائک فیوچر ڈیولپرز ہیں، جو کہ ڈیولپرز ہیں آلریڈی، ان سب کو ایک ہی بات بتاؤں گی. اس وقت جب آپ لوگوں کو لائک آپ لوگوں سے کام کرا رہے ہوتے ہیں نا، آپ لوگوں کو گٹ پہ ریپو بنانا، ریپو تو میں بنا کے دیتی ہوں اوبویسلی. ایم ٹی ریپو دینا ہوتا ہے پروجیکٹ کا، وہ کمپنی کا ہوتا ہے، تو وہ تو میرے پاس ایکسیس ہے نا. تو آپ لوگوں کو تو اسے بلڈ کرنا ہوتا ہے. بنا کے دینے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس کے فولڈرز بنانے ہوتے ہیں، اس کو پروجیکٹ کو بلڈ کرنے لگتا ہے. اگر بنا ہوا ہوتا ہے اس پہ کام کرنا ہوتا ہے، آگے جو پروجیکٹس ہیں اس طرح سے ایکسیٹرا ایکسیٹرا. صحیح. تو اب جو ڈیولپرز آتے ہیں، آئی ڈونٹ نو اس انڈسٹری میں کیا کر رہے ہیں، AI کی وجہ سے ایزی وے آؤٹ آپ لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ لوگ باس کو شو کرتے ہیں یا جو ہائر کر رہا ہوتا ہے اس کو شو کرتے ہیں کہ ہم نے یہ پروجیکٹ بنایا، ہم نے وہ بنایا، ہم کافی اسکلفل ہیں اور ہم کر لیں گے. مگر جب آپ کو کام دیا جاتا ہے، آپ واقعی میں کچھ نہیں کر پاتے. اور اس طرح میرا پورا ہفتہ آپ لوگوں کو اس میں ڈیورنگ ورک آورس سمجھانا بھی پڑتا ہے. ریسنٹلی ابھی ہی ویکینڈ سے پہلے، لائک اوبویسلی فرائیڈے کو لاسٹ ڈے ہوتا ہے، سیٹرڈے سنڈے آف ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے میرا ویسی کلاسز ہوتی ہیں. تو لائک مجھے رپورٹ دینی ہوتی ہے سارے ڈیولپرس سارے پروجیکٹس پہ. یہ میرا کام ہے. لائک اوبویسلی پورے ویک سارا ٹاسک اسائن کر کے رپورٹ لینا، سب کچھ کرنا، ایک کلیکٹیولی رپورٹ بھی دینی ہوتی ہے مجھے باس کو. تو اس میں مجھے بتانا پڑتا ہے کس نے کیا کیا اور کس نہ کیا اور کس طرح سے اس کا سارا پرفارمنس ایکسپیرینس ایکسیٹرا. تو جو ڈیولپرز ہیں نا، بہت بڑی مسٹیکس کرتے ہیں. تو ایک ڈیولپر کو ہائر کیا تھا باس نے، وہ 1 ہفتے میں ہی فائر ہو گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے دکھانے کو تو اس نے کہا میں نے یہ پروجیکٹ بنایا، میں نے وہ پروجیکٹ بنایا، اس نے یہ کر کے اس طرح سے جاب لے لی. اور پتہ نہیں اس کو کتنا ایکسپیرینس تھا یا کیا تھا، اس نے کیا تھا. بٹ اس کو نہ گٹ پہ ریپو بنانا آتا تھا، لائک فولڈرس بلڈ کرنا آتے تھے، اسٹرکچر کرنا کسی طرح نہیں. حالانکہ میں نے ساری چیزیں دی ہوئی ہیں، میں نے پوری گائیڈ بنا کے ایک طرح سے دی ہوئی ہے کہ اس طرح ہم نے اسٹرکچر کرنا ہے. کیونکہ ایک پروجیکٹ ہے نا، ہمیں ملٹیپل ٹائمس ڈفرینٹ جگہ یوز کرنا ہے. ہم نے اس کو ملٹی ٹیننسی پہ کام کرنا. ٹھیک ہے. وہ ملٹی ٹیننسی پہ بھی کرنا ہے اور اس کو
اس طرح کرنا کہ وہ پروجیکٹ لائک جو ایک اسٹرکچر بنا دیا گیا ہے، ایک آرکیٹیکچر بنا دیا گیا ہے، وہ ری یوزیبل کوڈ ہو، ری یوزیبل ہو. ٹھیک ہے، کوڈنگ کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. جو نام ہوتے ہیں، جس طرح سے اسٹرکچر کیا جاتا ہے، ایگزیکٹلی سیم ہونا چاہیے نا، تاکہ ہم اس کو کسی اور پروجیکٹ میں بھی یوز کیا جائے اور ٹائم ہمارا کنزیوم نہ ہونا اور ایزی ہو جائے، اور ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو جب میں ڈاکیومنٹیشن کر کے میں نے بنائی ہوئی ہے سارے ڈیولپرس کے لیے، چاہے نئے ہو پرانے ہو کچھ بھی ہو، سب کچھ کیا ہوا ہے. ایک آرکیٹیکچر دیا ہوا ہے بنا کے، گٹ پہ ریپو کیسے بناتے ہیں، فولڈرس کیسے بناتے ہیں، ساری چیزیں بنا کے دی ہوئی ہیں. وہ اس کو دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کرتے. پہلی بات تو یہ، آپ لوگوں کو ایسے کوئی بھی ڈاکیومنٹ دے دو، آپ بس ایک سرسری طور پہ دیکھ کے پھر سائڈ پہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ تو نہیں، ہم اپنی طرف سے کریں گے. ٹھیک ہے، اتنے بھی بے وقوف ہیں کہ ان کو جب بولا ہے کہ ریپو جو ہم دے رہے ہیں اسی پہ آپ نے کام کرنا ہے، اسی پہ آپ نے کلائنٹ سائڈ سرور سائڈ مینس فرنٹ اینڈ اینڈ بیک اینڈ بنانا ہے، اسی پہ کرنا ہے. تو آپ وہ بھی نہیں، آپ الگ سے جا کے ریپو بناتے ہیں، آپ کہتے ہیں اس میں پش کریں گے. یہ بھی ہوا ہے، ایک یہ سین ہے. اس نے تو یہ حرکت کی کہ اس نے نا الگ سے بنانا شروع کر دیا. اس کو بیک اینڈ بنا ہوا دیا تھا، تو ایک ریسنٹلی ایک مطلب اس سے پہلے ایک اس نے لائک ریزائن دے دیا تھا. اس نے بیک اینڈ ہی کیا تھا، فرنٹ اینڈ پہ شروع نہیں کیا تھا، فرنٹ اینڈ تھوڑا سا کیا تھا. تو اس نے کہا کہ تم یہاں سے کیری آن. ایک تو اس کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ جو پہلے ڈیولپر نے کام کیا وہ کیسے کیا، اس کو یہی نہیں سمجھ آ رہا. حالانکہ آپ دیکھو کھول کے، جس نے کیا ہوا ہی نہیں ہوگا تو اس کو کیسے سمجھ آئے گا. صحیح ہے. پھر اس کو کیا کہنا تھا، ایک تو کیا کر رہا ہے کہ جو ریپر پرووائڈ کیا ہوا ہے اس پہ فرنٹ اینڈ پہ بنا رہا ہے، اور دوسرا ریپر بالکل الگ سے بنا کے نا بیک اینڈ دے رہا ہے. کس نے آپ سے کہا ہے کہ ایسے کرنا ہے؟ مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ یہاں پہ ٹریننگ، یہاں پہ آپ لوگ سیکھتے نہیں ہیں اسکلس. آپ لوگ کرتے ہیں ڈگری حاصل کرتے ہیں، ڈیولپرس پڑھتے ہیں، ڈگریز حاصل کرتے ہیں، سیلف ٹاٹ کوڈرز پروگرامرز. اگر سیلف ٹاٹ ہیں بھی آپ لوگ تو صحیح سے سیکھو نا. جاب پہ آنے کے لیے آپ کیوں کسی کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو؟ میں پروجیکٹ مینیجر ہوں، میں کام کے وقت آپ کو کام نہیں سکھاؤں گی، یہ میرا کام نہیں ہے. میں اس لیے ہائر نہیں ہوئی ہوں. میرا کام ہے آپ لوگوں کو پروجیکٹ آپ سے کام کروانا جو آپ لوگوں نے کہا کہ ہمیں آتا ہے، اور مجھے پروجیکٹ لیڈ کرنا ہے، سارے پروجیکٹس کو دیکھنا ہے کہ صحیح جس طرح اس کو کہا گیا ہے وہ اس طرح سے کام ہو رہا ہے یا نہیں. ٹیک دیا جاتا ہے کہ اس کو فالو کرو، تو آپ کہتے ہیں مجھے یہ نہیں آتا، میں یہ یوز کر لوں. میں سی آر اے یوز نہیں، مجھے سی آر اے نہیں، مجھے ویٹ پہ بنانا ہے، ویٹ پہ بنانا نہیں، مجھے اس پہ نہیں بنانا، مجھے جے ایس پہ بنانا ہے، مجھے ٹیلون پر نہیں بنانا، مجھے اس پہ بنا. سو مینی ادر تھنگس لائک ہر دفعہ آپ کے پاس آلٹرنیٹ ہوتا ہے. آپ کو کیا ہے، Nest.js سیکھیں، آپ اس پہ کریں. آپ کو یوڈیمی پہ کورسز لے کے دیے ہیں، آپ کو وہ سیکھیں. نہیں وہ بھی نہیں کرنا ہوتا. بہت ساری تو لائک کمپنیز پرووائڈ کرتی ہیں نا، سافٹ ویئر ہاؤسز پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ کو کورسز سیکھ لیں تاکہ پھر آپ یوز کر لیں. ٹائم دیتے ہیں اتنا، مگر آپ لوگ فوراً اڈیپٹیبلٹی پہ نہیں جاتے. آپ لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں کرنا. تو یہ بھی پرابلمس ہیں ڈیولپرس کے ساتھ جو کہ یہ کریں. ایک تو سیکھنا نہیں چاہتے، اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کرنا چاہتے. تو آپ اس انڈسٹری میں سروائیو کیسے کریں گے مجھے یہ بتائیں. میں اتنے سالوں سے 9 ایئرس کہہ لیں، 2016 سے میں نے اسٹارٹ کیا. اس وقت کیا ٹیکنالوجی یوز ہو رہی تھی، اس وقت کیا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، مگر میں نے گیو اپ نہیں کیا. میں کرتی رہتی ہوں، سیکھتی رہتی ہوں، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. میں اڈیپٹ بھی کرتی ہوں. میں اپنے پروجیکٹس کو اس کے ساتھ سے بنا لیتی ہوں، اس کے آئیڈیاز کو جہاں جابس کی ہیں ان کے ریکوائرمنٹس کے حساب سے سیکھا. ابھی میں AWS پہ کام کر رہی ہوں. پہلے جہاں کام کیا ہے، جو کام کیا اس میں AWS نہیں ہے، مگر ابھی AWS کی آلموسٹ 15 سروسز میں نے سیکھ لی ہیں الحمد للہ. اتنی چیزیں مجھے AWS کا خود ہی کرنا ہوتا ہے، سارا کام میں کر رہی ہوتی ہوں. ڈیولپرز نہیں سیکھنا چاہتے، ہمیں AWS نہیں کرنا، ہمیں نہیں کرنا. تو کہتی ہوں چلو پروجیکٹ مینیجر میں اس کو سنبھال لیتی ہوں، کیونکہ آپ لوگ بیک اینڈ فرنٹ اینڈ ہوسٹنگ یہ ساری خراب نہ کر دیں. آپ پہلے اس کو ہی سنبھال لیں، پروجیکٹ کو ہی سنبھال لیں. اتنا ٹائم لگاتے ہیں یہ چیز کرنے میں. تو میں نے کہا کہ میں اس کو خود ہی دیکھوں گی، اور میں کر رہی ہوں، کر بھی لیا الحمد للہ. کافی سارے اس کے کیا بھی ہے. تو فرنٹ اینڈ بیک اینڈ خود ہی AWS پہ پورا ڈپلوائے کیا، سارا کچھ کیا ہوا ہے. تو میں نے سیکھا نا. اب میں نے اسی جاب میں آ کے سیکھا کیا. میں نے پہلے بھی کیا ہوا تھا، سیکھا ہوا تھا، بٹ اتنا زیادہ نہیں جتنا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے حساب سے کرتے جاتے ہیں. مطلب یہ کہ اپ گریڈ کرتی رہتی ہوں. ٹھیک ہے، اب یہ کہ میں AWS کی بھی کافی ساری سروسز آتی ہیں مجھے، اور میں آپ لوگوں کو سکھا سکتی ہوں. ٹھیک ہے، روبو جانس میں بھی یہ سکھایا جا سکتا ہے. آپ کو AWS سکھا سکتی ہوں. آپ کو ضروری نہیں ہے 1 گھنٹہ بیٹھ کے یوڈیمی کے کورسز کریں اور ادھر ادھر کے کورسز کریں.
اور ایکسپیریمنٹس کریں، میری طرح دیکھیں، ٹائم اسپینڈ کریں ان ساری چیزوں میں. ایک جس نے سیکھا ہوا اس سے جلدی سیکھ لیں. یہ بھی آپ کو میں ایک کورس آفر کر رہی ہوں روبو جامس میں. نیسٹ ڈاٹ جی ایس. اب پاکستان میں نیسٹ ڈاٹ جی ایس اتنا نہیں لائک اب کوئی کر رہا اپ گریڈ اس کو سیکھنے پہ توجہ نہیں دے رہا. ہر کوئی ایزی وے آؤٹ لے رہا ہے. ایکسپریس ڈاٹ جی ایس. آپ بڑے بڑے پروجیکٹس پہ جب آتے ہیں، سافٹ ویئر ایز اے سسٹم کام کرنا ہے، تو آپ کو یہ سیکھنا پڑے گا، کیونکہ جہاں ریکوائرمنٹ جیسی ہوتی ہے آپ کو اس کے حساب سے کرنا پڑتا ہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اپنا آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کو سیکھنا پڑتا ہے، اور آپ کے اندر ہونا چاہیے. جب آپ اس انڈسٹری میں سروائیو کرنا چاہتے ہیں، آپ اس انڈسٹری میں گرو کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے رہنا چاہیے. میں ہر دفعہ ڈیولپرس کو میٹنگز میں اور ان کی کوڈ ریویو میٹنگ کرتی ہوں، آرکیٹیکچر پہ میٹنگز کرتی ہوں. ان کے ایک دن ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ان کی پوری باقاعدہ مینٹرنگ کرتی ہوں. میں نے میٹنگ باس کے ساتھ ڈسکس کر کے یہ خاص دن رکھا ہوا ہے کہ میں ان کی مینٹرنگ کرتی ہوں، ان کو سمجھاتی ہوں کہ سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کیوں امپورٹنٹ ہے، اس کی کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہے جو ہم اپنے پروجیکٹس میں ساس پروجیکٹس میں یوز کر رہے ہیں. اینڈ سو مینی ادر تھنگس. کوڈ ریویو کرتی ہوں، ان کے ایک دوسرے سے کوڈ ریویو کرواتی ہوں، چیزیں کرواتی ہوں. یہ اس لیے کیونکہ آپ لوگوں کو اپ گریڈ کرنے کا بھی ایک تو اپ گریڈ کرنے کو بھی کہتی ہوں، اس لیے کیونکہ آپ لوگوں کے ہی فائدہ ہے. اگر آپ لوگوں کو اس انڈسٹری میں اس سروائیو کرنا ہے نا، ٹیک انڈسٹری میں، تو آپ کو اپ گریڈ کرتے رہنا پڑے گا. اب یہ نہیں سمجھ سکتے کہ میں نے تو بس بیسک سی HTML CSS جاوا اسکرپٹ اور ریاکٹ تھوڑی بہت سیکھ لی، دیٹس اٹ، میرا کام ختم. میں تو ٹیل ول CSS کر لیا تو کر لیا، نہیں تو بیسک سے CSS کر لیا اور مجھے کچھ نہیں کرنا. ایسا نہیں ہوتا، سوری، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ اس طرح سروائیو نہیں کر سکتے. اگر آپ کے اندر ہمت نہیں ہے، آپ کے اندر وہ پیشن نہیں ہے، آپ کا خواب نہیں ہے کہ آپ اس فیلڈ میں کام کرتے رہیں، سکسیڈ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں سکسیزفل دیکھیں، اسٹف لائک دیٹ، تو آپ اس انڈسٹری میں نہیں کر سکتے تو نہ آئیں. اپنا ٹائم ویسٹ مت کریں. پتہ ہے ڈیولپرس اسی لیے ڈی موٹیویٹ ہو کے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو لرننگ کا، اپ گریڈ کرنے کا، اڈیپٹیبلٹی کا کچھ نہیں ہے، کوئی شوق نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میں بس 15 منٹ کی ویڈیو بنانا چاہتی ہوں، زیادہ دیر کی بات بتانا نہیں چاہتی. اور ڈیولپرز میرے ساتھ ریسنٹلی بس اسی وجہ سے فائر بھی ہوا ہے. اس نے باقاعدہ کہہ رہا ہے میں جو ہوں ریاکٹ کی ویب سائٹ بنائی ہے بہت ساری، اور کر کیا رہا ہے کہ پہلے HTML پہ ڈیولپ کر رہا ہے، اور HTML پہ ڈیولپ کر کے پہ کہہ رہا ہے کہ میں ریاکٹ پہ کنورٹ کر دوں گا. اتنا ٹائم ویسٹ کرو، اتنا ٹائم ویسٹ کرو، یہ بھی حرکت ہے. اس کو نہ گٹ پہ پش کرنا آتا ہے، نہ پل کرنا آتا ہے، اس کو کمانڈس بھی دینا نہیں آتی. اتنی ساری چیزیں، اور اس کے ساتھ پورا ہفتہ میرا اس طرح سے نکلا. تو آپ سوچیں کہ اگر میں ایک ڈیولپر کو اتنا ٹائم دے دوں گی تو باقیوں کو بھی تو ٹائم دینا بنتا ہے نا. ایز اے پروجیکٹ مینیجر کا کام یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو اس وقت مینٹور کرے. تو یہ روبو جامس کس لیے؟ آپ اس کا فائدہ اٹھائیں. اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں سے خود سے نہیں ہو رہا نا، آپ کو کوئی پکڑا کے آپ کو کرائے، یا آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ کس طرح آن لائن سیکھنا ہے، یا بہت ساری چیزیں آن لائن نہیں سکھائی جاتی ہیں، آپ لوگوں کو نہیں ہو رہا تو آپ اس پر ٹائم لگائیں. آن لائن مینس کہ آپ مجھ سے آن لائن کلاسز لے لیں، میں نہیں کہہ رہی کہ آن سائٹ آ کے لیں کلاسز، ویکینڈس پہ ہی اویلیبل ہو، پر سیکھیں تو اندر جستجو جو ہو، آپ کو اندر پیشن تو ہو، آپ کے اندر خواب تو ہو کہ آپ نے اس میں سروائیو کرنا ہے، آپ نے اس انڈسٹری میں کرنا ہے، اور اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے رہیں. ٹھیک ہے، ڈیولپرس ٹائم ویسٹ مت کریں، اپنا ٹائم ویسٹ مت کریں. اس فیلڈ میں آ کے کام کرنا ہے نا تو سیریسلی کام کریں. ڈگری حاصل کرنے سے کچھ نہیں ہو جاتا. خالی ڈگری از جسٹ اے پیس آف پیپر if you do not implement what you have learned. It's just a piece of paper. It's just a piece of card, paper, whatever. اگر آپ نے آپ کو جو آپ نے سیکھا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا نہیں آتا، اس کا اور آگے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا نہیں آتا، اس انڈسٹری میں سروائیو کرنا نہیں آتا، گرو کرنا نہیں آئے گا، تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو پھر میں وہی کہوں گی کہ روبو جامس میں آپ کو کلاسز مل سکتی ہیں. میں آپ کو ڈیورنگ ویکینڈس، سیٹرڈے سنڈے آپ کو کلاسز دے کے سمجھا سکتی ہوں، سکھا سکتی ہوں. ساری چیزیں AWS بھی سکھاؤں گی. بٹ پلیز جابس میں آ کے نا پاکستان کا امیج نہ خراب کریں. آپ لوگ کو کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ ہائر تو ہو جاتے ہیں، پھر بعد میں باس کو اپسیٹ ہوتا ہے کہ دیکھو پاکستان سے بیٹھ کے کتنے چیٹرز ہیں. یہ امپریشن مت دیں. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ تھینک یو فار لسننگ فار دس ویڈیو. لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر. سارے میسج سب ڈیولپرس کو میسج فارورڈ کر دیں میرا.
upgrade yourself. Take care. Bye.